اس کو پاک فوج اور پاک نیوی اور باقی جو ادارے ہیں وہ اس پہ وہ چیزیں پہنچا رہے ہیں. ابھی تک جو ہے جو کہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے اور این ڈی ایم اے کی طرف سے ملا کر 1,72,000 ٹینٹس جو ہیں وہ جو لوگ افیکٹیز ہیں ان کو پہنچایا گیا ہے. پی ڈی ایم اے کی طرف سے 1,00,000 ترپال شیٹس ان علاقوں میں پہنچائی گئی ہیں. 10,00,000 ماسکیٹو نیٹس جو ہیں وہ ان متاثرین تک پہنچائی گئی ہے. راشن جو ہے وہ بھی پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں پہنچا رہے ہیں. اریگیشن کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ پانی کی نکاسی آب کو مکمل طور پر یقینی بنایا جائے. اس وقت انڈس ریور جو ہے وہ 120.2 فیٹ پہ چل رہا ہے اور ہم امید کر رہے ہیں, جو کہ امید کی کرن ہے, کہ اگلے 8-10 گھنٹے میں انڈس مزید 120.2 فیٹ پہ اس وقت انڈس ریورس جا رہا ہے. اور منچر کے ساتھ کی ہم بات کر رہے ہیں, سیون کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں کہ 120.2 جو ہے وہ انڈس ریور جو ہے اس وقت منچر کے پاس جا رہا ہے. اور ہم امید کریں گے اگلے 8-10 گھنٹے میں انڈس ریور کا کوئی 8 سے 9 فیٹ جو ہے انچ وہ لیول نیچے آئے گا. اور جیسے یہ لیول نیچے آئے گا تو پھر دریا کے پاس سے ایک بریچ نکالا جائے گا. ایل ایس بند پہ جو ہے وہ ایک ایل ایس بند پہ جو ہے وہ بریچ آئے گا, ایک بریچ کٹ نکالا جائے گا. اس سے جو بھی پانی منچر کا ہے وہ سارا پھر دریائے سندھ میں اس کو نکاسی آب وہاں سے شروع ہوگی. اور وہ نکاسی آب کوئی 15 سے 20 دن لگیں گے اس کو کلیئر ہونے میں. تو ہم ویٹ کر رہے ہیں صرف کہ وہ جیسے ہی انڈس ریور کا لیول ریڈیوس ہوگا تو فوری طور پر جو ہے وہ کام اسٹارٹ کیا جائے گا. مشینری وہاں موجود ہے, گورنمنٹ آف سندھ کی بھی ہیوی مشینری موجود ہے, ایف ڈبلیو کی بھی مشینری موجود ہے. تمام ادارے مل کر جو ہے اس پورے آپریشن کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے یہ لیٹسٹ ہے, اس وقت گڈو بیراج جو ہے اس کا ڈسچارج اپ اسٹریم جو ہے 1,93,300 ہے اور اس کا ڈسچارج ڈاؤن اسٹریم جو ہے وہ 1,85,835 ہے. سکھر بیراج جو ہے وہ 2,73,416 ڈسچارج اس کا اپ اسٹریم ہے اور ڈاؤن اسٹریم اس کا ڈسچارج جو ہے 2,73,416 ڈسچارج ڈاؤن اسٹریم ہے. کوٹڑی میں اس وقت سب سے زیادہ اونچے درجے کا سیلاب ہے. 6,04,099 ڈسچارج اپ اسٹریم ہے اور ڈسچارج ڈاؤن اسٹریم جو ہے 5,83,882. یہ اس کا اس وقت کوٹڑی کا ڈاؤن اسٹریم ڈسچارج ہے. تو ہم لوگ اس وقت پورا فوکس جو گورنمنٹ کا وہ ہے منچر پہ اور انڈس ریور پہ. تو انڈس ریور کا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہم 10-15 دن میں اگلے میں اس پانی کو نکال سکیں گے. اس وقت یہ بتا دوں کہ کشمور کی حالت بہتر ہو رہی ہے, جیکب آباد کی حالت بہتر ہو رہی ہے. جن اضلاع میں ابھی ایشو ہے, کمبر میں ابھی ٹائم لگے گا لیکن وہاں پہ بھی پانی ریڈیوس ہونا
شروع ہو گیا ہے. اس وقت جو ایک اور ایشو ہے کہ ایویکیوشن پلان جو ہے وہ بھی آج کی میٹنگ میں اس پہ ڈسکشن ہوا کہ کس طرح اس کو مزید بہتر کیا جائے گا. آر بی او ڈی اور ایل بی او ڈی اس وقت اپنے فل فلو میں چل رہے ہیں, تو جب تک وہاں سے پانی کلیئر نہیں ہو جاتا تو باقی جگہوں کے پانی نکالنے میں تھوڑا بھی ٹائم لگے گا. اس میں کافی لوگ اس وقت ڈپینڈ کر رہے ہیں روڑی کینال پہ. روڑی کینال بھی اپنے فل فلو میں ہے, تو جیسے ہی مطلب سارا ڈپینڈ کرتا ہے دریا کے اب لیول پہ. جیسے ہی دریا کا لیول اب نیچے ہوگا مزید, بٹ ڈے بائی ڈے اب گھنٹوں میں جو ہے صورتحال وہ چینج ہوتی رہے گی. تو پورا فوکس گورنمنٹ کا یہ ہے. میں تھوڑا ایک اور چیز بتا دوں کہ اس وقت ڈسٹرکٹ وائز بھی میرے رپورٹ موجود ہے, لیکن میں زیادہ تفصیلی ٹائم نہیں لوں گا, لیکن سراسری آپ کو میں نے آپ کو جو فگرز راشن کی اور باقی چیزوں کی دے دی. جانوروں کے لیے اس وقت پوزیشن یہ ہے, آج جو بتایا گیا کہ اراؤنڈ 5 ملین جو ہے 50 ملین ٹوٹل پاپولیشن ہے اینیملز کی, اور اس میں جانوروں کے کھانے کے لیے بہت بڑا کرائسس بنا ہوا ہے اس وقت. اینیمل فوڈر جسے کہتے ہیں وہ بہت بڑا کرائسس ہے. تو اس کے لیے آج جو میٹنگ ہوئی تھی ٹاسک فورس کی, اس میں چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جہاں سے بھی اینیمل فوڈر ملتا ہے اس کی فوری طور پہ پروکیورمنٹ کی جائے, تاکہ وہاں پہ دیہی علاقوں میں لوگوں کی صرف 2 ایسٹس ہوتے ہیں, یا ان کی کاشت ان کا ایسٹ ہوتی ہے, یا ان کے جو مویشی ہیں وہ ان کا ایسٹ ہوتے ہیں. تو ان مویشیوں کے لیے امیڈیٹلی طور پر جو ہے وہ فوڈر کی فراہمی کو یقین بنایا جائے. یہ بھی ایک شکایت ہے کہ جو مچھروں کا بہت بڑا عذاب بنا ہوا ہے, اور پانی کیونکہ موجود ہے تو جانوروں کا مچھر کا بھی ایشو ہے بہت زیادہ, کہ مچھروں سے بھی جانور جو ہے بیمار ہوتے ہیں. ایک تو لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کی ویکسینیشن کو یقینی بنا رہا ہے کہ ویکسینیشن فوری طور پر جو ہے وہ تمام جگہوں پہ لگے, اور لگ بھی رہی ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو جو ہے اس وقت ویکسینیشن لگ چکی ہے. لیکن اس کی وجہ سے ان مال مویشی کے لیے نیٹس جو ہیں خاص طور پر, ایک تو ماسکیٹو نیٹس ہم لے رہے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے, باقی ان جانوروں کے لیے بھی ماسکیٹو نیٹس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے آرڈر کیا ہے جی کہ جہاں سے بھی اس کی پروکیورمنٹ ہو سکے, جہاں سے بھی ملتی ہیں وہ جانوروں کے لیے بھی ماسکیٹو نیٹس لی جائیں, تاکہ ان جانوروں کو اس عذاب سے بھی بچایا جا سکے. اچھا, جو ابھی تک گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے آپ کو پتہ ہوگا 2 قسم کے, ایک کیمپس میں جا رہا ہے کوکڈ فوڈ, ایک دے رہی ہے راشن بیگس. لیکن جو معصوم چھوٹے بچے ہیں ان کی نیوٹریشن کے لیے فیصلہ ہوا, اور چیف منسٹر صاحب نے خود کچھ لوگوں سے رابطہ کیا. ایک سپلائر سے بات ہوئی ہے جو کہ 15 لاکھ ڈیلی کی تعداد میں 15 لاکھ ایک چھوٹے ساشیز آتے ہیں جو کہ بچوں کی نیوٹریشن کے لیے کافی ہوتے ہیں, اور وہ ایک بچے کو دن میں 2 دفعہ وہ نیوٹریشن لازمی ہے جو چھوٹے معصوم بچے ہیں. تو ان کے لیے چیف منسٹر صاحب نے آرڈر ان کو کہہ دیا جی کہ جی وہ بھی فوری طور پر پروکیورمنٹ کی جائے, پی ڈی ایم اے کرے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرے, دونوں کو چوائس دیے جی, کوئی بھی جو اس کو جلدی اس کی یقینی بنا سکے. تو اس وقت ایک سپلائر سے صرف بات ہوئی, اس نے کہا جی 15 لاکھ میں ڈیلی دے سکتا ہوں. تو اس میں 2 ساشے ہر بچے کو روزانہ گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی. اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کو وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہیلتھ جو کہ ہمارے میڈیکل کیمپس ہیں ان کے تھرو کیا جائے, کہ جہاں جہاں پہ میڈیکل کیمپس ہیں پی پی ایچ آئی کے سندھ گورنمنٹ کے, تو وہاں پہ جو معصوم بچے ہیں ان کو یقینی بنایا جائے, کیونکہ معصوم بچے جو ہے وہ کوکڈ فوڈ نہیں کھاتے. تو ان کے لیے, اور وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بھی آج ایک ڈیسیجن گورنمنٹ نے لیا ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو کہ آپ لوگوں کے زیر غور کرنی تھی. اب ڈیلی کے بیسس پہ میٹنگ جو ٹاسک فورس ہے اس کی میٹنگ ہوگی, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جہاں جہاں پہ ایشوز ہوں گے ان کو ایڈریس کیا جائے گا, اور پھر ڈیلی کے بیسس پہ
ہم آپ کو بریفنگ دیں گے کہ جی لیٹسٹ سچویشن کیا ہے, کس اس وقت کینال میں یا کس دریا کی پوزیشن آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہمارے گورنمنٹ کے پلانز ہیں, ایویکیوشن پلان کیا ہیں گورنمنٹ کے جو ہے وہ پانی کی نکاسی آپ کے لیے کیا پلانز ہیں, اور جو بھی ریلیف ورک ہو رہا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کے جو پلانز ہیں وہ ساری چیزیں کی جائیں گی. اکثر علاقوں میں ابھی بھی پانی موجود ہے, وہاں پر جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ روڈ کی رسائی نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں جا سکتی, تو کوئی اس طرح کوئی ارینج ہو سکتا ہے یا آپ نے کوشش کی ہے کہ جیسے ہوائی کوئی فیسلٹی ہو, جیسے ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں اسی طرح, تاکہ بر وقت خوراک کا جو ایشو ہے اس کو ہینڈل کیا جائے. یہ بہت بڑا ایشو ہے, لوگوں تک خوراک نہیں پہنچ رہی, لوگوں تک خیمے نہیں پہنچ رہے, لوگوں تک راشن نہیں پہنچ رہا, لوگوں تک دوائی نہیں پہنچ رہی, ابھی بھی کئی علاقوں سے یہ شکایت آ رہی, تو اس کو کس طرح آپ جو ہے وہ اچھا جی, میں جو حمید صاحب کا سوال میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال یہ کہ مہنگائی, آٹے کی قیمتیں 110 روپے کلو آٹا ہو گیا, اس کے علاوہ آپ کراچی کی جو یہاں پر گھر اور پھر بھی لوگ ادھر ادھر سے کر لیتے ہیں, لیکن انٹیریئر کے حالات بہت خراب ہیں, مختلف اضلاع میں جو بارش متاثرین ہے, آٹا اویلیبل نہیں. اچھا, آپ کے دو سوالات تھے حمید صاحب. پہلا سوال جو تھا آپ کا اس کا جواب دے دوں, میں وہ بات کہہ چکا ہوں, میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو ایریاز جہاں پہ گورنمنٹ کی ایکسیس نہیں ہے, جو موٹریبل نہیں ہیں, جہاں پہ کوئی گاڑی کوئی ٹرک یہ نہیں جا سکتے, وہاں پہ این ڈی ایم اے کی طرف سے پاک فوج اور نیوی جو ہے وہ جوائنٹلی ان لوگوں کو راشن پہنچا رہے ہیں اور باقی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ ان کو پرووائڈ کریں. انہوں نے ٹارگیٹ ہی وہ ایریا کیے ہوئے ہیں جہاں پہ سول انتظامیہ نہیں پہنچ سکتی. آپ کا دوسرا سوال تھا مہنگائی کی وجہ سے. ڈیفینیٹلی ہمیشہ جو ویٹ کی سپلائی ہوتی ہے فلار ملز کے لیے وہ کی جاتی ہے 15 اکتوبر کو. آج اس میٹنگ میں اس کے ڈسکشن نہیں ہوا تھا, لیکن اس سے پہلے جو جہاں تک میری اپنی انفارمیشن ہے اور جو میری بات ہوئی منسٹر صاحب سے, شاید یہ پلان کریں کہ اس بار سپلائی جو ہے وہ ویٹ جو ہے جلدی ریلیز کر دی جائے. شاید اس بار 15 سپٹمبر کے لیے ڈیٹ چلیے کہ 15 سپٹمبر کو ایک مہینہ پہلے جو ہے وہ گندم ریلیز کی جائے, تاکہ آٹے کی سپلائی وافر مقدار میں فلار ملز کو مل جائیں, تاکہ جو اس وقت لوگ کچھ یا ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا انہوں نے آرٹیفیشل ریٹس بڑھائے ہوئے ہیں ان کی مونوپولی کو ختم کیا جائے. ایک جو اچانک جو آٹے کے ریٹ بڑھے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی آئی کہ جس طرح تمام مخیر حضرات اور گورنمنٹ سب نے جس طرح راشن بیگس کے آرڈر دینا شروع کیے, تو جیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس چند لوگ ایسے ہیں جو کہ اس چیز کو بھی وہ منافع خوری کی رد میں لے کے جاتے ہیں, لیکن جب پتہ ہے کہ جی ایک کام خیر کا کام ہو رہا ہے, ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے, تو ان لوگوں کو ریٹس نہیں بڑھانے چاہیے. اور اس وقت ویسے تو ہم میجسٹریٹس کے ذریعے ان پہ چھاپے مارتے تھے, میجسٹریٹ کے ذریعے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری انتظامیہ جو ہے تحصیلدار سے لے کے کمشنر تک جو ہے اس وقت سب ریلیف کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ سب اس چیز میں مصروف ہیں کہ لوگوں کو ہر دیہی لیول پہ, گاؤں کے لیول پہ جو ہے وہ فوڈ وغیرہ پہنچایا جائے. تو اس وقت ان پہ جو ہے وہ کارروائی اتنی زور سے نہیں ہو رہی, لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ایک میجر ڈیسیجن شاید یہ آپ کو 1-2 دن میں اناؤنس ہو جائے کہ جو 15 اکتوبر کو فلار سپلائی ہوتی ہے, ویٹ سپلائی, وہ اس بار 15 سپٹمبر کو جائے, تاکہ اس گیپ کو بھی, شارٹیج کے گیپ کو بھی پورا کیا جا سکے اگر شارٹیج کہیں پہ ہو رہی ہے. اور پھر جو لوگ ایکسٹرا آرڈنری اپنا منافع خوری کر رہے ہیں جن کو ان حالات میں کم از کم نہیں کرنی چاہیے, ان پہ بھی کنٹرول کیا جائے.
دیکھیے جی، آپ کا پہلے آپ نے کوٹری بیراج کی بات کی، میں کوٹری بیراج پہ آپ کو بات کر لیتا ہوں. کوٹری بیراج میں نے کہا کہ جس طرح پانی ڈسچارج وہاں ہو رہا ہے، اس وقت اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور یہ دن بدن یہ ساری چیزیں ریڈیوس ہوتی جائیں گی. یہ سارے پانی جا کے سمندر میں جا کے ملیں گے، تو یہ ریڈیوس ہوتی جائے گی. ساری چیزوں کو میں نے کہا کہ جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں اس وقت، وہ کوئی انڈیویجول شخص اپنا کوئی ذہن استعمال نہیں کر رہا. جتنے بھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. مطلب کوئی بھی آئسولیشن میں فیصلہ نہیں ہو رہا، کوئی میری پسند آپ کی پسند پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، نہ کسی شخص کی نہ کسی ادارے کی پسند پہ فیصلے ہو رہے ہیں. سارے جو کہ ایکسپرٹس ہیں اور کنسنسس کے ساتھ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ جی کیا ذرا آپ کو پانی نکالنا ہے، آپ کو اپنے آبادیاں بچانی ہیں، اس کے لیے آپ نے ڈیسیجنز لینے ہیں. تو یہ اس کا جواب ہو گیا. اب آپ اور میں کوالٹی کا آپ نے ایک اور بات کی کہ جی بندوں کے پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. جہاں تک میری انفارمیشن ہے، یہ جب سیلاب آ رہے تھے تو انتظامیہ نے بھی ان سب کو اطلاع دی تھی، اور میں خود بھی کافی ایریاز وزٹ کر کے آیا ہوں حیدرآباد اور کوٹڑی کے. وہاں پہ لوگ بندوں سے نہیں، اب بندوں کے اوپر جو کہ نیچے ہوتے تھے کچے میں، وہ بندوں کے اوپر وہ لوگ موو ہوئے ہیں. اور وہاں پہ بھی ہم نے جو ہے جو کوکڈ فوڈ کی سپلائی اور باقی چیزوں کی سپلائی شروع کر دی ہے. تو لوگ محفوظ مقامات پہ آلریڈی وہ سمجھدار ہیں، وہ نظر بھی ان کو آ رہا ہوتا ہے، وہ محفوظ مقامات پہ آلریڈی وہ موو ہو گئے ہیں. دوسری بات آپ کی وہی کراچی کی مہنگائی کی. دیکھیں جی، میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح انفارچونیٹلی جب سب نے یہ راشن بیگ بنانا شروع کیے تو جو ہمارے فلاور ملز والے تھے یا دکاندار تھے، انہوں نے ریٹ شارٹیج شروع ہوئی، اچانک آرڈرز بڑھ زیادہ پلیس ہونا شروع ہو گئے، ایب نارمل طریقے سے ہونا شروع ہو گئے. ذرا ایک روٹین میں وہ چیزیں نہیں دکانوں کو آرڈر ملتے تھے تو انہوں نے ریٹ بڑھایا. اس طرح جب دودھ کی آپ نے بات کی، ڈیفینیٹلی اس وقت جو آپ کا لائیو اسٹاک ہے وہ اس وقت ڈسپرس ہے. جہاں پہ بھی ملک فیکٹریز یا باقی لوگ جس طرح ملک اٹھاتے تھے مختلف وینڈرز کے ساتھ، یا تو کچھ جانور پانی کے میں زد میں ہیں یا لوگ اپنے اپنے ان ٹھکاروں میں نہیں، تو ڈیفینیٹلی ادھر بھی چند منافع خوروں نے یہ چیز کی. لیکن آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ سختی سے ہدایت دے دی جائیں گی کہ جی مہنگائی پہ فل کنٹرول کریں. باقی اضلاع کی تمام انتظامیہ اس وقت برساتوں میں اور سیلابوں میں بزی ہے. تو جو کراچی کی انتظامیہ جس کو اتنا پریشر نہیں ہے، ایٹ لیسٹ وہ کراچی میں جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. دو صاحب جی. دیکھیے جی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ظاہر ہے ہر علاقے کا الیکٹڈ ریپرزینٹیو چاہتا ہوگا کہ اس کا علاقہ بچے، اس کے لوگ بچیں. میں آپ کو ایک عرض کر لوں، اور یہ بات میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، کہ میری پسند پہ آپ کی پسند پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلے وہ ہوں گے جو کہ اریگیشن کے ایکسپرٹ فیصلہ کریں گے. اور اگر اریگیشن کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ایریا آئیڈیل ہے کہ کہاں کٹ لگایا جائے جہاں سے کسی آبادی کو نقصان نہیں پہنچے گا، تو اسی کو پریفرنس دی جائے گی. میں پہلے بھی حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس میں بات کہہ چکا ہوں. میرے پاس اپنے علاقے میں ایک ہے شاخ ہے، اس شاخ میں ڈیلی راؤ کی شاخ میں ڈیلی 5-6 بریچز پڑتے تھے. ہم نے خود اپنی انتظامیہ کی مدد سے اور وہاں لوکلز کی مدد سے ہم نے اس کو 2 فٹ جو ہے وہ ریز کر دیا، پوری شاخ کو 2 فٹ وہ اوپر ہو گئی، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جی بریچز پڑے. ہم نے مٹی ڈالی، مٹی کے بیگز ڈالے، اس کو ہم نے مینٹین کیا. لیکن ایک جگہ پہ ہمیں پتا تھا کہ پانی اب آگے سے بھی، کیونکہ وہ ساری جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو رہی ہیں کسی ڈرین میں، آگے سے بھی فل فلو تھا، اس پہ بھی پیچھے بھی فل فلو تھا. ہم نے ایک جگہ پہ خود کٹ کا اریگیشن کے لوگوں کو بلایا، اور پھر جو 2 گاؤں تھے ان کے لوگوں کو بلایا. 2 گاؤں نہیں تھے، 2 یونین کاؤنسلز کے ہیڈ کوارٹرز تھے. ایک بھاول دور تھی، ایک تھی ٹنڈو کیسر. ان کے گاؤں والوں کو بلایا. ہم نے کہا جی کہ ہمیں یہاں پہ کٹ دینا ہے، کیونکہ وہاں پہ مٹی کے اینٹوں کے بھٹے والے ہیں، انہوں نے اتنی مٹی اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ جو زمین ہے آلریڈی وہ بہت ڈپریشن میں ہے. تو انہوں نے ہمیں اجازت دی، اور ہم نے کہا کہ جب یہ پانی آپ کے ان شہروں سے 1
किलोमीटर करीब पहुंचेगा तब हम उस बंद को जो हमने कट दिया है उसको हम लोग वापस फिल कर देंगे। उन्होंने एग्री किया। तो ये फैसले इस तरह के हमने डेफिनेटली किए हैं बैठकर कि जी पानी को कोई ना कोई रास्ता देना होगा। तो जहाँ पे हमने देखा कि नुकसान नहीं हो रहा या कम नुकसान है वहाँ के फैसले किए गए। जिस तरह आपने देखा कि मंचर पे भी फैसला वो किया गया कि जी सेवण को और भान सईदाबाद शहर को बचाया जाए, और उसके लिए वज़ीर आला साहब ने अपने गांव की, अपने यूनियन काउंसिल की भी कुर्बानी दे दी। तो और वो भी फैसला वज़ीर आला का खुद का अपना फैसला नहीं था, वो फैसला भी इरिगेशन एक्सपर्ट्स का फैसला था। और जब इरिगेशन एक्सपर्ट ने फैसला किया तो वज़ीर आला साहब ने कहा कि जी लब्बैक करें, बिस्मिल्लाह, भले मेरा घर भी डूबता है तो आप डूबने दें, लेकिन आपने आबादी बचानी है। तो ये फैसले जिस तरह आपने कहा पुरान ढोर वाला और वो LBOD वाला, तो डेफिनेटली वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की अपनी अपनी ख्वाहिशात ज़रूर होंगी कि जी मेरा शहर बच जाए, मेरा इलाका बच जाए, लेकिन फैसला जो इरिगेशन के एक्सपर्ट करेंगे सिर्फ वही होगा। एक मिनट फिर आप नहीं, आपके आखिरी सवाल से शुरू करता हूँ। महकमा इरिगेशन की कोई ज़मीन नहीं होती है, ज़मीन या कच्चे की वो फॉरेस्ट की होती हैं। और फॉरेस्ट की ज़मीन पे सिंध हुकूमत ने भी, कोर्ट्स के भी ऑर्डर्स मौजूद हैं कि किसी किस्म की कोई काश्तकारी, कोई वहाँ पे किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। फॉरेस्ट की ज़मीनें हैं ये सारी, और ये कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के भी बड़े इसमें क्लियर ऑर्डर्स हैं। और यहाँ पे भी जो है, अनफॉर्चुनेटली जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं थी, इस तरह के फैसले हुए। मैं उन इलाकों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और प्लांट्स लगे हुए हैं जो कि फॉरेस्ट की ज़मीन पे लगे हुए हैं, जो कि जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं थी तो वहाँ पे वो लगी थी। अब मैं उस डिटेल में, अब आपका दूसरा सवाल जो था कि जहाँ लोगों पे, अब सॉरी, आपका पहला सवाल जो था वो पानी के हवाले से था, इमदाद, सॉरी, हाँ, देखिए जो भी मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद आ रही है वो NDA में जो है उसको दी जा रही है। और NDA में फिर जिस तरह मैंने मैकेनिज्म बताया आपको कि जिस एरिया में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच सकती, वहाँ पे NDA में, वहाँ पे थ्रू पाक आर्मी और पाक एयरफोर्स के और बाकी जवानों के ज़रिए जो है वो वहाँ पे इमदाद तकसीम की जा रही है। सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपनी खुद प्रोक्योरमेंट कर रही है, और कुछ NDA में की तरफ से जो सामान दिया जाता है उसको भी सिंध हुकूमत जो उसको तकसीम में लेके आती है, जहाँ जहाँ पे मोटरेबल एरियाज़ हैं या जहाँ जहाँ पे सिंध हुकूमत पहुँच सकती है। तो ये इसका क्राइटेरिया बनाया गया। देखिए जी, एक बात भाई ने भी की कि सोशल मीडिया पे वीडियोस चली, वो मैं जवाब नहीं दे सका। और इन्होंने बात की कि जी इमदाद कहाँ जा रही है। इमदाद 100% जी मुस्तहकिन में जा रही है। और मैं आपको बताऊँ कि लाखों की तादाद में इस वक्त लोग जो हैं वो बेघर हैं, लाखों की तादाद में। और जो लोग बेघर हैं उनको कुक्ड फूड, क्योंकि अगर आप किसी को राशन भी दो, मेरे हिसाब से जो लोग पानी में मौजूद हैं उनके लिए राशन वगैरह की सप्लाई और उस वक्त राशन का बनाना और उस वक्त गीली लकड़ियाँ, और ये बहुत बड़ा अज़ाब था। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि जब बारिशें भी पड़ रही हैं और सब चीज़ें हो रही हैं तो कुक्ड फूड दिया जाए। तो कुक्ड फूड जो है वो गवर्नमेंट वो प्रोवाइड कर रही है। और मैं समझता हूँ अगर इक्का दुक्का कोई, अगर कोई खुदा ना खाता कोई रह गया तो रह गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर जितने भी मुस्तहकीन हैं उनको इमदाद दी जा रही है। आपने बात की मंचर झील की, वो बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब
دریائے سندھ کا لیول اتنا اونچا تھا، آج جب ہم ابھی بات کریں ابھی بھی دریائے سندھ کا لیول اتنا اونچا ہے کہ مچھر کا پانی وہاں پہ کٹ نہیں دیا جا سکتا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب 8-9 گھنٹے اور انشاءاللہ گزر جائیں گے، جو ابھی اریگیشن کے ایکسپرٹس نے رپورٹ دی ہے، 8-9 گھنٹے کے بعد جب دریائے سندھ کا لیول مزید کوئی 8 یا 9 انچ نیچے ریڈیوس ہوگا تو پھر وہاں کٹ لگا کے منچھر کے پانی کو دریائے سندھ میں بھیجا جائے گا. ایک بات اس کے مطابق 15 پورٹیبل واش روم میں آپ کہتے ہیں کہ 1.25 کروڑ لوگ متاثر ہوئے. 15 پورٹیبل واش روم کیا ان کے لیے قابل قبول ہے؟ اسی رپورٹ کے مطابق آپ نے کہا کہ پکا ہوا کھانا دے رہے ہیں. اس کے مطابق پچھلے 24 دنوں میں 41 جگہ پکی ہوئی پی ڈی ایم میں دی ہیں. تو 1.25 کروڑ لوگ 41 جگہوں میں پیٹ بھر لیں گے. دوسرا میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ دے رہے ہیں پیسے لائیو اسٹاف والوں کو، انہوں نے لمبی اسکیم میں 2 ارب روپے سے زیادہ پیسے لیے، کچھ نہیں کیا. ابھی ان کے پاس 75 کروڑ روپے ان کا سالانہ بجٹ ہے ادیات کا جو جانوروں کی، لیکن انہوں نے پھر آپ سے 2 ارب روپے مانگ لیے. وزیر اعلیٰ نے 1 ارب روپے ادیات کی مد میں بھی دے دیے، چارے کے لیے بھی دے دیے. لائیو اسٹاک ہمارا ویسے ہی مر رہا ہے، انہوں نے ان کے لیے کیا کیا؟ آپ ان کو دوبارہ پیسے دے رہے ہیں. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اتنا راشن بھی دیا، اور یہ تو پی ٹی ایم کی رپورٹ ہے کہ ہم نے 41 جگہ 24 گھنٹے میں باقی ہیں، وہ 1.25 کروڑ لوگ کیسے کھائیں گے؟ اور جو 15 پورٹیبل واش روم میں کیا یہ قابل کافی ہے؟ دیجیے، آپ نے رپورٹ پڑھی پی ڈی ایم کی، ٹھیک ہے نا. یہاں صرف پی ڈی ایم میں کام نہیں کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے کی ہدایت پہ چیف سیکرٹری صاحب نے ہر ڈپٹی کمشنر کو کیش جو پیسے بھیجیں اکاؤنٹس میں، ان کے حساب سے تمام ڈی سیز جو ہیں وہ وہاں خود کھانا بنا رہے ہیں. صرف پی ڈی اے میں نہیں کہ پی ڈی اے میں نے صرف جو دیگیں بنا رہی ہے وہ ایک جگہ پہنچ رہے ہیں، وہ پہنچ بھی نہیں سکتے. نہ پی ڈی اے میں کتنا میکینزم ہے، جتنے ڈی سیز کو پیسے دیے گئے ہیں وہ پھر اسسٹنٹ کمشنرز کے تھرو، مختار کارز کے تھرو وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں. تو یہ تو پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ ہر جگہ پہ کوکڈ فوڈ پہنچ رہا ہے. جتنے بھی ریلیف کیمپس ہیں میں ابھی تک میں نے کبھی کوئی ایسا ریلیف کیمپ نہیں دیکھا جو کہ گورنمنٹ کا ڈکلیئرڈ ریلیف کیمپ ایسا ہو جہاں پہ کھانا نہیں ملا. پورے سندھ میں مجھے کوئی ایک بھی کمپلینٹ نہیں ملی کہ کوئی ایک ایسا ریلیف کیمپ گورنمنٹ کا ہو ڈکلیئرڈ کیا ہوا جس میں نہیں ملا ہو. ہم مطلب تو کافی جگہوں پہ ایسا کر رہے ہیں کہ جی جہاں پہ گورنمنٹ دے رہی ہے، پھر جو پہ کچھ مخیر حضرات یا جو این جی اوز ہیں انہوں نے اپنے ریلیف کیمپس بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی فوڈ سپلائی ہو رہا ہے. اور باقی مخیر حضرات جو باقی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو وہ اپنی طرف سے بھی مختلف جگہوں پہ کوکڈ فوڈ دے رہے ہیں. تو یہ تو آپ کا ہو گیا پہلے سوال کا جواب. دوسری بات آپ نے کی ٹوائلٹس کی، تو ٹوائلٹس بھی میں آپ کو بتا دوں جی کہ جس طرح کافی اسکولز میں، سرکاری اسکولوں میں ٹوائلٹس موجود ہیں، تو وہاں پہ ٹوائلٹ کا انتظام ہے. جہاں پہ ہم ریلیف کیمپس بنا رہے ہیں وہاں پہ میں آپ کو پکچرز بھی شو کر سکتا ہوں کہ ریلیف کیمپس کے اندر بھی ہم نے ٹوائلٹ کے جو ہیں وہ سسٹم دیے ہوئے ہیں. تو پی ڈی اے میں ایک صوبائی سینٹرل ادارہ ہے جس نے بتایا کہ انہوں نے یہ چیز سپلائی کی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور چین آف کمانڈ نیچے آتی ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی بڑھ چڑھ کر ہر جگہ پہ وہ فیسلٹیز جہاں پہ پاسبل ہو سکتی ہے وہاں پہ پرووائڈ کر رہی ہے. اچھا سر، میرا سوال بھی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے حوالے سے تھا. ابھی آپ نے خود ہی فرمایا کہ ڈپٹی کمشنرز کو آپ، پہلا سوال تو یہ کہ کتنے پیسے سندھ کے تمام ڈپٹی کمشنر کو اس وقت تک کتنے جاری ہوئے. آپ کی سوال پہ میں کہوں گا کہ جو کھانے کی آپ بات کر رہے ہیں تو کراچی میں جو دیکھا ہے کیمپس میں، یا کھانا سیلانی پرووائڈ کر رہا ہے، یا دعوت اسلامی پرووائڈ کر رہی ہے، یا جماعت اسلامی پرووائڈ کر رہی ہے، یا اس طرح کے جو دیگر ادارے ہیں وہ کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں. میں خود ڈیلی جاتا ہوں کسی نہ کسی کیمپ پہ. تو آئے یہ کھانا جو یہ سماجی ادارے فراہم کر رہے ہیں، یہ بھی کیا ڈپٹی کمشنرز کے فنڈ سے جا رہا ہے یا یہ ادارے اپنے طور پہ دے رہے ہیں؟ اگر اپنے طور پہ دے رہے ہیں تو پھر جو ڈپٹی کمشنرز کو، پر ڈپٹی کمشنر کو ہماری اطلاع کے مطابق تو 5-10 کروڑ تک جاری ہو چکے ہیں، تو وہ سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ جی، آپ ایک ضلع کا مثال دے رہے ہیں اور پھر اس کو پر ڈپٹی کمشنر پہ بات کر رہے ہیں. خیر عرض بتا دوں آپ کو، سماجی تنظیمیں یا جو ان کے نام لیا آپ نے، یہ سندھ کے ہر ضلع میں کام کر رہی ہیں. وہاں پہ ایریاز بانٹے ہوئے ہیں. میں اگر اپنے ضلع کا ایک مثال دے دوں، ہمارے ضلع میں اس وقت 70 سے زیادہ ریلیف کیمپس ہیں. ٹھیک ہے، ریلیف کیمپس. اس میں جیسے مثال طور پر کسی ایک این جی او نے کہا کہ جی میں ڈیلی کی ایک ٹائم پر 40 جگہ کروں گا، تو 40 جگہ جو ہیں وہ کر رہی ہے. پھر ایک اور این جی او ہے رورل ایریا میں، وہ کہہ رہی جی میں بھی 40 جگہ کرتا ہوں، تو وہ انہوں نے اپنے ایریاز بانٹے ہوئے ہیں. پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ کہتے ہیں جی میں ڈیلی کے ایک ٹائم پر 80 جگہ کروں گا، تو وہ اپنے ایریا میں کر رہے ہیں.
تو اس طرح کام ڈیوائیڈڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ جی, اور جہاں تک ڈپٹی کمشنر کو, ہر ڈپٹی کمشنر کو, ہر ڈی سی کو اپنے علاقے کی نوعیت دیکھ کر اتنے پیسے دیے گئے ہیں. جس ایریا میں بہت زیادہ تباہی ہے, جہاں پہ لیٹ سپوز اگر کہیں پہ 50,000 آدمی ایک ضلع کے ریلیف کیمپوں میں موجود ہیں تو اس کو اتنے پیسے دیے گئے ہیں. جہاں پہ 10,000 یا 5,000 لوگ ہیں تو ان کو اتنے پیسے دیے گئے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے, چیف منسٹر کی طرف سے, چیف سیکرٹری کی طرف سے یہ کلیئر انسٹرکشن ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی کوتاہی نہ برتی جائے, اور فنڈ نہ ہونے کا بہانہ ابھی تک کسی بھی ڈپٹی کمشنر نے نہیں کیا ہے. دیکھیں جی, میں آپ کو بتا دوں بات. ابھی بھی بات ہوئی ایک جگہ کی, جو آج میٹنگ تھی ہماری ٹاسک فورس کی, اس میں سوال ایک اسی ڈسٹرکٹ کا آیا تھا. تو اس میں جہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جتنی ٹرانسپورٹ کر سکے اتنی کی, پاکستان نیوی نے بوٹس ارینج کی. تو پاکستان نیوی نے بھی بتایا کہ ہم نے اتنی بوٹس, اتنے سینٹرز بنائے جہاں کے بوٹنگ کے انہوں نے سینٹرز بنائے کہ اس ایریا میں بوٹس کھڑی ہوں گی, اور جن جن علاقوں میں پرابلم ہے وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کر کے لے کے آئے گی. تو تمام ادارے موجود ہیں, تمام ادارے کر رہے ہیں. میں پھر ایک بات کرتا ہوں, یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, کوئی ہم آئیڈیل سچویشن نہیں چل رہے. ایک آفت ہے, ایک لفظ استعمال کریں گے, قیامت کا ایک منظر تھا جب یہ تمام سندھ کے 23 اضلاع جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈوبے ہوئے ہوں. تو اتنے سارے لوگوں کو, اور یہ سول انتظامیہ کی ہماری نارمل یہ ٹریننگ نہیں ہے کہ اتنی بڑی, اور نہ ہی ان کو کبھی اس طرح کے کوئی لوگوں کو کوئی 20-25 سال میں بھی جو لوگ نئے بھی بھرتی ہوئے ہوں گے سرکاری ملازمتوں میں, ان کی ٹریننگ کی 25 سالوں میں اس طرح کی کوئی آفت آئی ہو. یہ ایک بہت بڑی قدرتی آفت ہے جس میں تمام اداروں نے, میں کہوں گا جی کہ چاہے وہ پاکستان آرمی ہو, پاکستان نیوی ہو, ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہو, ہماری سندھ گورنمنٹ کی جتنے بھی ادارے ہوں, سب نے بڑھ چڑھ کر, میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑھ چڑھ کر اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ان لوگوں نے کام کیا. ڈیفینیٹلی کہیں پہ کمی کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی, کہیں پہ ہیومن ایرر بھی کہیں ہو گیا ہو, کہیں پہ کوئی چیز رہ بھی گئی ہو, لیکن اس کا قطعاً یہ نہیں تھا کہ کسی کی بھی کوئی اس میں بدنیتی شامل ہو, یا کسی کی بھی خدا نہ خواستہ کسی نے دانستہ کیا ہو. غیر دانستہ طور پر کسی سے کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے, ہو گئی ہو, جس پہ سوشل میڈیا پہ یا کچھ چیزیں چل جاتی ہیں, لیکن دانستہ طور پر نہیں. اور میں نے خود دیکھا آفیسرس کو کہ صبح سے لے کر رات کو 2-2, 3-3, 4-4 بجے تک بھی لوگوں کو میں نے فیلڈ میں, لیڈیز آفیسرس کو بھی دیکھا ہے, میل آفیسرس کو بھی دیکھا ہے, میں نے تپے داروں کو بھی دیکھا ہے, میں نے ڈپٹی کمشنرز کو بھی دیکھا ہے, میں نے کمشنرز کو بھی دیکھا ہے. تو یہ سب کے سب لوگ, میں نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھا ہے, میں نے ریونیو کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. ہم نے تو کیمپس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی انوالو کیا. یہ ریلیف کیمپ میں, اس میں اگر 500 لوگ رہ رہے ہیں تو ان کا ڈیٹا ایجوکیشن والے بنایا بیٹھ کر, کتنے لوگ ہیں ان کے NIC کارڈ لیں تاکہ ان کو ریلیف ہو سکے. اور پھر جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو یہ سندھ گورنمنٹ نے اپروچ کیا فیڈرل گورنمنٹ کو, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو 25,000 ہزار روپے ان لوگوں کو, مستحق لوگوں کو مل رہے ہیں, میں نے وہ سینٹر بھی وزٹ کیے ہیں. وہاں پہ بھی یہ بھی دیکھیں, یہ گورنمنٹ کا یہی کام ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آفت ہے تو آپ نے کس طرح ہر طریقے سے جو بھی آپ پاس اویلیبل ریسورسز آپ لوگوں کی مدد کریں. اب آپ کو کوکڈ فوڈ بھی مل رہے ہیں کافی, مطلب 100% آئیڈیل کی بات نہیں کرا, آپ کو کوکڈ فوڈ بھی مل رہے ہیں, آپ کو ٹینٹس بھی مل رہے ہیں, آپ کو راشن بھی مل رہے ہیں, آپ کو ماسکیٹو نیٹس بھی مل رہے ہیں, آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 25,000 روپے بھی مل رہے ہیں. یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ میں جو بات کروں یہ کوئی گورنمنٹ کا احسان نہیں, یہ یہی گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے عوام کی خدمت کرنا. اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. آپ کے ہر ادارہ اس وقت اپنے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے جو ہے تمام یہ سارے کام کر رہا ہے, دن رات جاگ کر وہ سارے کام کر رہے ہیں. تو اس میں کمی کوتے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہیومن ایرر کی طرف ہو سکتے, لیکن بدنیتی بالکل کلیئر ہے کہ جی کسی کو بھی, کوئی بھی اس میں کسی نے کوئی بدعنوانی کی, کوئی بدنیتی کی, ہی ول بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. ان کے بعد آپ تھوڑا جلدی آئیں اس لیے, ہاں جی آپ بتائیں.
آپ کے 3-4 سوالات ہیں وائس کہ بھائی ایک ہی سوال میں 3-4 سوال کر لیں. خیر اب میں اس پہ عرض کر لوں, اور میں اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیجیے گا, ٹھیک ہے. پہلا آپ کا تھا کہ جی زلزلہ آیا پوری قوم ایک بنی. تو میں کہوں گا جی کہ یہ سیلاب کی صورتحال میں نے معصوم بچوں کو دیکھا ہے جو اپنے کھلونے ڈونیٹ کر رہے تھے. میں نے ایک اپیل بھی کی تھی, میں نے کہا کہ جی تمام مخیر حضرات بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, جو فائنینشلی نہیں لے سکتے وہ مین پاور کے ذریعے حصہ لیں, وہ اپنی خود ایفرٹ یوز کریں. میں نے ان کیمپس میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ والنٹیرلی ان معصوم بچوں کو جو بھی اسکولوں سے دور ہیں ان کو پڑھا بھی رہے ہیں. میں نے ہیلتھ ورکرز کو دیکھا ہے, ایک تو گورنمنٹ کی میڈیکل ٹیم نے جو آگے بڑھ چڑھ کے لے رہے ہیں. میں نے یہ بھی اپیل کی کہ جی لوگ اگر آپ کے گھر میں ایکسٹرا آپ کے پاس بیڈ شیٹس ہیں, ایکسٹرا کمبل ہیں, ایکسٹرا پلوز ہیں, اور جو بھی سامان آپ کے پاس ایکسٹرا کپڑے ہیں, جو نئے دے سکتے ہیں وہ نئے دیں, جو نئے نہیں دے سکتے وہ پرانے ان کیمپس میں آ کے لوگوں کو دیں. لوگوں کو بہت ضرورت ہے, بہت مجبوری ہے. میں نے یہ جذبہ لوگوں میں دیکھا ہے. اس وقت بھی جس طرح زلزلے میں 2005 میں پوری قوم ایک بنی تھی, آج بھی پاکستان میں بڑی تعداد میں پوری قوم ایک ہے, سوائے ایک شیطان کے. صرف ایک شیطان ہے جو ابھی تک شیطانی کر رہا ہے, جو کہ انسان, میں اس کو انسان اب نہیں سمجھتا. پہلے پولیٹیکل ڈفرینسز بندہ کہتا ہے جی میرا اس سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, میرا کسی بھی پارٹی سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, میری سوچ الگ ہو سکتی ہے, کسی اور سیاسی پارٹی کی سوچ الگ ہو سکتی ہے. صرف ایک شیطان اس ملک میں موجود ہے جو کہ نہ انسان ہے, اور جس طرح کی باتیں کرتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ نہ وہ انسان ہے, نہ مسلمان ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف شیطان ہے. جو اس موقع پہ تھوڑا اس طرف یوں دیکھ لے, صرف کنٹینر کو اس طرف نہ دیکھے کہ ناچ گانا چل رہا ہے, میوزک چل رہا ہے اور پورے اداروں کو, پورے ملک کو گالیاں دینی ہے. تھوڑا اس طرف دیکھ لے, اس نظر سے دیکھ لے, وہاں کی سچویشن دیکھ لے. معصوم بچے, مچھروں کا عذاب, فوڈ کے ایشوز چل رہے ہیں, لوگ پانی میں پھنسے ہوئے, لوگ ریسکیو مانگ رہے ہیں. پوری قوم کس طرف لگی ہوئی ہے, آپ کے سب پورے ادارے کس طرف لگے ہوئے ہیں, پورے اداروں کا سب فوکس کیا ہے, آپ کے سب لوگ اس وقت انوالو ہو گئے ہیں اس ریلیف کاموں میں, پوری قوم ہو گئی ہے, اور ایک شیطان بس وہاں بیٹھ کر بھی شیطانی کر رہا ہے. تو نہ وہ اچھا انسان ہے, نہ وہ اچھا سیاستدان تو کبھی بھی نہیں تھا, نہ کبھی اچھا انسان ہے. اور مسلمان ہونے کے ناطے, انسانیت مسلمانوں کے ناطے, کہ مسلمان میں آپ اس کی تفصیل پڑھ لے کہ جی ایک مسلمان پہ ان موقعوں پہ کیا کیا فرض ہے, ویسے روٹین میں کیا فرض ہے, حقوق العباد کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. بیٹھ کے الٹی سیدھے لیکچر, الٹی سیدھی باتیں, انتشار. ایک طرف کسی کی کشتی ڈوب رہی ہے, لوگ ڈوب رہے ہیں, لوگ بھوک میں بیٹھے, وہ انتشار پھیلا کے بیٹھا ہے. تو وہ جو آپ کا سوال تھا کہ پوری قوم ایک, ہاں پوری قوم ایک ہے, لیکن صرف ایک شیطان وہ الگ ہے. تیسرا آپ کا سوال تھا اسٹریٹ کرائم. دیکھیے جی انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں, اور جیسے میں نے کہا ایک شیطان, اس طرح کے لوگ بھی ہیں. میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ رمضان اور محرم میں کفار ہوتے تھے, وہ جنگ کر دیتے تھے. آپ کو یہ پتا ہوگا, یہ بات پڑھا ہوگا آپ نے بھی, میں نے بھی پڑھا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ اس موقع پہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ اپنے ذاتی فوائد کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, لیکن اسٹریٹ کرائم پہ فلی فوکسڈ ہے. میری آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. میں نے ان کو کہا کہ جی برائے مہربانی آپ ڈیلی بیسس پہ اپنے فگرز پریس ریلیز کے ذریعے کریں کہ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اسٹریٹ کرائم کے, اس میں آپ نے کیا کیا لیڈز آپ کو ملی, کتنے لوگ آپ نے اریسٹ کیے, کتنے گینگز آپ نے بسٹ کیے, کتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا ہے, کون کون سی چیزیں آپ نے ریکور کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈیلی بیسس پہ, یہ میری کل ہی انفیکٹ بات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈیلی بیسس پہ وہ پریس ریلیز کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آج سے پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کو ریگولر وہ پریس ریلیز دے دے, تاکہ پتہ بھی چلے لوگوں کو. اگر لیٹ سپوز اگر شہر میں 10 اسٹریٹ کرائم کے واقعات ہوئے ہیں, تو 10 میں سے 2, 5, 6, 8 جتنے بھی واقعات کو جو کنٹرول کیا گیا یا ان کیسز کو ڈیٹیکٹ کیا گیا, وہ بھی پبلک کے سامنے اور کرائم رپورٹرز کے سامنے اور میڈیا کے سامنے آ سکے. سر آپ نے بات کی ایک شخص کی کہ آج پوری قوم ایک ہے, لیکن آج وہ پھر بھی انتشار کی سیاست کر رہے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں سر مشرف صاحب کی تعیناتی جو ہے وہ میاں صاحب نے کی, جانی صاحب کی تعیناتی جو ہے وہ زرداری صاحب نے کی, راحیل شریف صاحب کی تعیناتی جو ہے وہ بھی میاں صاحب نے کی. لیکن آج وہ شخص کہہ رہے تھے پرائم منسٹر بھی مجھے کہو, اور جتنی بھی اہم تعیناتیاں ہیں وہ بھی میں کہوں, ادروائز جو دیگر اگر زرداری صاحب کرتے ہیں, میاں صاحب کرتے ہیں, تو وہ تمام تر ان کو غدار ٹھہرا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی حکومتی
देखिए जी, आपका सवाल बहुत मायना खेज है। आप इन सब में मेरे ख्याल है हम सब में यंग हो, और सवाल सबसे मायना खेज आपका है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जितने लोगों ने आज तक बड़े इश्यूज हुए हैं मुल्क की सियासत में, हमने देखा है सबके साथ कानून बड़ा सख्ती से अमल में आता है। ये वाहिद शख्स है जो अभी तक लाडला है। आज तक जितनी रेड लाइन इमरान नियाजी ने क्रॉस की हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आप भी सारे जर्नलिस्ट बैठे हो, सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हो, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी रेड लाइंस आज दिन तक किसी ने क्रॉस नहीं की। मुझे कोई एक पाकिस्तान का सियासतदान बताएं जिसने इसराइल और भारत से फंड्स लिए हों जो कि आपके साबित हो गए फॉरेन फंडिंग अकाउंट में। कोई एक सियासतदान मुझे पाकिस्तान बताएं जिसने इसराइल और भारत से फंड लिए हों। कोई एक सियासतदान बताएं जिसके ओपन ये चीजें सारी साबित हो गई हों कि वो इस वक्त हमारे इदारों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर जो जाली अकाउंट्स बनाए हुए हैं, या बाहर के मुमालिक से जितने इनके ब्लॉगर्स हैं और इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो ट्रेंड चला रहे हों अपने इदारों के खिलाफ, अपने इदारों के सरबराहों के खिलाफ, और घिनौनी साजिश कर रहे हो। इससे पहले किसी ने की और फिर भी वो बंदा लाडला हो। ये शख्स इसके घिनौनी साजिश कर रहा है पूरे मुल्क के खिलाफ। मैंने कहा कि जी इसकी लड़ाई इमरान खान की नहीं है पीपुल्स पार्टी PMLN या किसी और पॉलिटिकल या जमायत इस्लामी से या जमायत इस्लाम से। इमरान खान की लड़ाई इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की मुमलिकत से लड़ रहा है, वो पाकिस्तान की सालमियत से लड़ रहा है, वो पाकिस्तान के इदारों से लड़ रहा है। मैं समझता हूं कि इस सदी का अगर जहनी तौर पे कोई सबसे बड़ा हिटलर है तो वो इमरान खान है। वो चाहता है उसकी मर्जी से उसकी उंगली पे तमाम इदारे और उसके सरबराह नाचे। वो चाहता है कि वो बोले इदारा को सरबराह को उठ जाओ वो उठ जाए, वो चाहे बैठ जाए तो बैठ जाए। उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी का चाहिए। और अवाम खुद से देखे इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए उसने क्या कहा। वो क्या चाहता है कि जुडिशरी उसको सारी साकिब निसार जैसी चाहिए। वो क्या चाहता है कि हमारे फौज के सरबराह ऐसे हो जो सिर्फ उसकी बात माने। और वो क्या अब वो सर्टिफिकेट देगा कि कौन मुहिब वतन है और कोई मुहिब वतन नहीं है। जिस शख्स का पूरा बैकग्राउंड इमरान खान का वो गलाजत से भरा हुआ है, मैं पर्सनल अटैक कभी नहीं करूंगा, जो टोटल गलाजत से भरा हुआ है जिस शख्स का बैकग्राउंड, अब वो फैसला करेगा पाकिस्तान में कि जी मुहिब वतन कौन और मुहिब वतन कौन नहीं है। ऐसे मौके पे जब आपकी पूरी फौज, आपकी पूरी नेवी, आपकी पूरी एयरफोर्स, आपके तमाम इदारे, पूरे मुल्क जो है इस वक्त वो सैलाब जदगान डूबे हुए लोगों को बचाने में लगे हुए, आप वहां पे सर्टिफिकेट बांट रहे हो बैठकर। इसको क्या चाहिए? इसको वो चाहिए जो कह दे जी कि फराह गोगी जो है वो जो करती है वो करती रहे, कोई उसको फराह गोगी ना टोके। वो चाहता है कि जी बनी गाला में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पूरा दुकान खुला हुआ था, 3 करोड़ रुपए में SP, 2 करोड़ रुपए में DC, वो दुकान चलता रहे, कोई उसको ना टोके। वो चाहता है कि जिस तरह फॉरेन फंडिंग में बिलियंस ऑफ रुपीस की जो घेरे फेरी हुई हैं होती रहे। वो चाहता है कि जी वो सारे खुद 2 नंबरियां करके और अपने सारे काला धन जो है वो एमनेस्टी स्कीम में, वो उसकी जो बहन साहबा हैं वो अपना एमनेस्टी स्कीम में डिक्लेयर करते रहे, कोई उस पर सवाल ना पूछे। वो चाहता है कि वो पूरे दुनिया के घर इंक्रोचमेंट में गिराए और अपना घर जो है वो अदालती हुक्म पर जो है वो रेगुलराइज करवा दिया जाए और कोई उसको कुछ ना पूछे, वो लोग उसके लिए मुहिब वतन है। तो ये शख्स मैं कहता हूं इस वक्त इस मुआशरे के लिए नासूर बना हुआ है। मैं पॉलिटिकल मुखालफत में ये कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो शख्स जो जहर उगल रहा है नौजवान नस्ल के जहन में, वो शख्स जो कि जहर उगल रहा है हमारे एक मुआशरे के तबके में, वो खतरनाक है। शफीक साहब, हम वापस कलाम में आपको मुझे पता है कि आपको बहुत मोहब्बत है इमरान खान से, लेकिन बात यह कि ये इस वक्त मुआशरे का इशू है। जिस तरह इस वक्त मुल्क में सैलाब एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, सैलाब हमारे लिए अजाब बना हुआ है, उतना ही अजाब हमारे लिए ये शैतान शख्स बना हुआ है। और ये मैं कह रहा हूं कि हम सैलाब से निकलने दें, किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की मदद जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अकेले इस इमरान खान का मुकाबला भी करेगी और इस इमरान खान का जो असल चेहरा है वो अवाम के सामने लेके आएगी। सिर्फ हम इस सैलाब से निपटने दें, इसको हम खुद ही निपटेंगे। जी जनरल, मेरा सवाल ये है कि
मौजूदा सूरत हाल में आपने एक बहुत अच्छी बात की, हमने मान भी लिया कि जो आप कह रहे हैं सब सच है, लेकिन जिस टीवी चैनल को खोलो उस टीवी चैनल में आपकी जितनी बातें उसके बरक्स दिखाया जा रहा है। आप बेस बदल कर अगर सिर्फ लोगो लेकर जिस भी कैंप में चले जाए, लोग टीवी का लोगो देखते हैं, अपना बयान तब्दील कर लेते हैं, हमें हुकूमत ने कुछ भी नहीं दी, ठीक है, और कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला। दूसरी बात ये कि कल हमने बदीन में देखा, क्योंकि इत्तेफाक से 3 चाइनियों बैठे हुए और उनमें 2 का ताल्लुक बदीन से इत्तेफाक से, तो वो बदीन में हमने कल देखा कि एक सूबाई वजीर और डीसी को लोगों ने, हो सकता है मुखालिफ हो, लेकिन उन्होंने घेरा, फिर आपस में लड़ाइयाँ हुई। तीसरी बात जो अहम बात जो आपके इल्म में भी है कि हमारे MP सरदार चाइनियों के इलाके में वहाँ का डीसी उनकी सुनता ही नहीं है, वो रिलीफ बिलीफ वाला काम का तो दूसरी बात है। तो ये मामला है क्या कि आप जो बता रहे हैं टीवी में देखो तो मामला उलट है, क्या आप और मीडिया अलग अलग रास्ते पे है या आपकी बात कोई सुनता नहीं? अच्छा, मेरे ख्याल से आप सिर्फ अपना ही टीवी देखते हैं। अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा क्या मैं अर्ज कर लूँ ऑन अ सीरियस नोट, मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ चीज़ों में आपने कैसी चीज़ की जिसकी मुझे थोड़ा बैकग्राउंड भी पता है, कुछ डायनामिक्स भी पता है, लेकिन उसमें मैं कमेंट जानबूझ के नहीं करूँगा। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि ह्यूमन एरर हो सकता है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे कैमरा जाता उस इलाके में, अगर 50 लोगों से पूछा और 49 ने कहा हाँ जी मुझे चीज़ मिल रही है, एक ने कहा मुझे नहीं मिल रही है, तो चलेगी वो जो चीज़ नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ कि एक बंदा अगर 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अपने ऑफिस आता है तो वो न्यूज़ नहीं है। एक बंदा अगर 5 मिनट लेट ऑफिस पहुंचा तो दैट इज अ न्यूज़। ये न्यूज़ वर्ल्ड का एक कॉन्सेप्ट है। खबर क्या होती है? जो चीज़ एबनॉर्मल हो। नॉर्मल चीज़ कभी खबर नहीं होती। अगर आप 50 लोगों को बजाएंगे, 50 लोगों को बोलेंगे जी मुझे राशन भी मिल रहा है, मुझे खाना भी पूरा मिल रहा है, कहीं कहीं पे और भी कंप्लेंट, मैं क्यों अभी वो मौका ऐसा कि मैं मेरे शायद कोई बात कहीं पे वो गलत लेवल पे ली जाए तो मैं वो चीज़ उस तरह नहीं कहूँगा। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूँ और सच्चे दिल से बताऊँ, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। आप ये चीज़ ये मानते हैं कि लाखों लोग इस वक्त जो है वो बेघर हैं, लाखों लोग मुतासर हुए हैं, लेकिन मैं ये भी बता दूं उन लाखों लोगों को सिर्फ कुक्ड फूड कोई पहुंचा रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध पहुंचा रही है। मुझे पता है, हमारे पास तो बात हो नहीं रिलीफ कैंप्स की ना, हम डेटा पे सारी बात करते हैं रिलीफ कैंप्स पे। हमने अपने इलाकों में भी देखा है जो गाँवों में लोग जिनके घर डूबे हुए, लेकिन वो रिलीफ कैंप्स में नहीं आते बिकॉज उनके पास जानवर होते हैं, वो कहते हैं जानवर लेकर हम रिलीफ कैंप में नहीं ला सकते। जो लोग अपने उसी जगह पे जो पक्का रोड है वहाँ पे बैठे हैं, उन कैंपों में जहाँ पे 4 घर है 8 घर है, वहाँ पे एक एक जगह पे उस जाके वहाँ पे हम लोग जो है वो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं मतलब ठीक है कुछ जगह रह भी सकती है डेफिनेटली, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी कोशिश की, जैसे मैंने पहले कहा कि जहाँ पे सिंध गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकती थी राशन लेकर जाना और टेंट लेकर जाना, वहाँ पे पाकिस्तान फौज ने जो है वो और पाकिस्तान एयरफोर्स ने बढ़ चढ़ के, क्योंकि वो एरिया मोटरेबल ही नहीं थे, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो लीड ले रहे हैं। जहाँ पे जिस जगह पे इंतजामिया पहुँच सकती है वहाँ पे इंतजामिया लीड ले रही है। तो ये चीज़ें बिल्कुल इस तरह ही हैं। और जो आपने बात की जो बाकी कि जी कितना का इंतजामिया का मसला है, छोटे मोटे इशूज़ कहीं पे इख्तलाफ अगर किसी DC का किसी हमारे किसी MP मौजूद MP के साथ है तो उन चीज़ों को देख लिया जाएगा, लेकिन इस वक्त हमें लार्जर उस पर देखना है कि लार्जर इस वक्त पोजीशन क्या है। और मतलब आप भी, मैं आपको भी कहता हूं कि आप इंडिविजुअल, आपने कहा कि जी इंडिपेंडेंट लोगों लेके जाएं, आप बगैर लोगों को जाके देखें, बगैर लोगों के किसी कैंप में जाके बैठ जाए, देख लेंगे लोगों को वहाँ पे 5-6 घंटे बैठे, खाने के टाइम पे बैठे देखें वहाँ पे पकाया खाना आ रहा है नहीं आ रहा। आखिरी अच्छा आपने डिसाइड कर लिया, यू आर द फाइनल ओके जी। देखिए जी एक बात तो वाज़ है, मुतासरीन की वापसी 2 चीज़ों पे होगी, ठीक है। एक जिनके घर नहीं गिरे उनको पानी निकल जाए, दूसरा जिनके घर गिरे हैं वो भी जाएंगे ज़रूर अपने घरों की तरफ, लेकिन फिर वहाँ पे फौरी तौर पर जो है बाद में जो रिहेबिलिटेशन का काम होना है,
میں نے کہا پہلا کام ہوتا ہے ہمارا ریسکیو، پہلی پرائورٹی ہوتی ہے ریسکیو کرنا کسی کو. سیکنڈ ہوتی ہے ریلیف. ریسکیو میں سمجھتا ہوں کہ 95% ہو گیا. اب جن علاقوں میں پانی آ رہا ہے وہاں پہ ریسکیو عمل جاری ہے. ریلیف اس وقت گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ 100%، لیکن ہو سکتا ہے کہیں اکا دکا کا کوئی کمی کوتاہی ہو، غیر دانستہ طور پہ ہو رہی ہو. ریلیف فل چل رہا ہے. جیسے ریلیف ختم ہو جائے گا پھر ہو جائے گا مرحلہ شروع ریہیبلیٹیشن کا. تو جیسے پانی نکلے گا نہیں تب تک ریہیبلیٹیشن ہوگی نہیں، کیونکہ جہاں پہ جانا ہی اس وقت مشکل ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کافی جگہوں پر کہ ہمارے پاس جو فگرز آ رہے ہیں کتنے گھر گرے، کتنی ساری چیزیں ہم وہ ڈیلی بیسس پہ دیتے ہیں، لیکن ابھی تک فگر یہ بھی آنے ہیں کہ جہاں پانی ہے اور جب پانی جائے گا اس کے بعد وہ کتنا نقصان چھوڑ کے جاتا ہے، کتنے مزید گھروں کو گرا کے جاتا ہے. ملینز کی تعداد میں یہ فگرز پہنچ چکی ہیں. تو ریہیبلیٹیشن کے لیے پالیسی بنائی جائے گی. اس وقت پورا فوکس جو ہے وہ ریلیف پر ہے. اور میں نے کہا کہ ریلیف میں جانور کا فوڈر ہو، معصوم بچوں کے لیے نیوٹریشن ہو، اس پہ بھی فوکس ہو رہا ہے. کوکڈ فوڈ پہ آلریڈی چل رہا ہے، راشن بیگز پہ ہو رہا ہو، ٹینٹس کا ہونا ہو، ٹینٹ سٹیز کا ہونا ہو، اسکولز کا ہونا ہو، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں سب چیزیں انڈر کنسیڈریشن. آپ کا بات ہے ایجوکیشن کی بات، ڈیفینیٹلی اگر آپ کے 23 اضلاع پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو ایجوکیشن ڈسٹرب ہوگی. شہری علاقوں میں ایجوکیشن ڈسٹرب نہیں ہوئی ہے. حیدرآباد کی اگر میں بات کروں آپ کو مثال دوں، حیدرآباد شہر کے اسکولز کافی حد تک کھلے ہوئے ہیں. صرف وہ اسکول جہاں پہ اس وقت ریلیف جو لوگ متاثرین موجود ہیں وہ اسکولز بند ہیں. باقی جہاں پہ متاثرین موجود نہیں وہاں پہ اسکولز کھلے ہوئے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب اس پورے پروسیس سے نکلیں گے چند دنوں میں چیف منسٹر صاحب، ایجوکیشن منسٹر صاحب اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پورا بیٹھے گا اور کوئی پالیسی بنائے گا کہ ڈیفینیٹلی کہ کمپٹیشن میں ڈیفینیٹلی فرق ہوگا کہ اگر ایک شخص نے 250 دن پڑھا ہے اور ایک شخص نے 1 مہینہ پڑھا یا 2 مہینہ پڑھا ہے تو اس کا پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے. ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی پالیسی گورنمنٹ اناؤنس کرے گی. دیکھیں جی میں لیٹ نائٹ آیا ہوں حیدرآباد سے کیونکہ آج یہ میٹنگ تھی ٹاسک فورس کی. میری کوئی بات میں آپ کو مطلب ایز اے انفارمیشن منسٹر بتا رہا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کوئی اتحادی حکومت نے کوئی طرح خط لکھا ہے ضمنی انتخابات کے لیے. میں آپ سے مگر غلط بیانی صرف جواب دینے کے لیے نہیں کروں گا. آپ کا پہلا سوال ہو گیا تھا. تھینک یو ویری مچ.